اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آیوش ریکون آیوش ریکون ما لا، اب دیکھیں یہاں پہ میں کھینچ رہی ہوں ما لا، تو کھینچنے کی جگہ ہے، پلیز طالبات انہیں غور سے دیکھیے، اور جہاں پہ نہیں کھینچنا انہیں بھی غور سے دیکھیے۔ یخلق، خو کو خو پڑھنا ہے، خا باریک نہیں پڑھنا۔ قو، یہ جو قاف ہے آپ کے حلق سے ہوگا۔ یخلق، قاف کو نہیں کھینچنا۔ شیئا، اب دیکھیں شیئی، یہ جو شین کے آگے یا آ رہا ہے، ہم شین کو ہلکا سا مدہ دے رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ شیئی جی، ٹھیک ہے، یا کی وجہ سے۔ شیئی، شین زبر شاہ ہوتا ہے، یا آ گیا تو کیا بن گیا؟ شیئی۔ آگے حمزہ واؤ پہ آپ نے گنہ کرنا ہے 2 سیکنڈ کا۔ دیکھیں جب ہم نے حمزہ کو واؤ سے ملایا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے واؤ سے اس لیے ملایا کہ واؤ کے اوپر تشدید ہے، یہ والی اس طرح کی جو ڈبلیو کی طرح ہے، اور جس کے اوپر یہ ڈبلیو کی طرح تشدید ہوتی ہے اس کو کی آواز 2 مرتبہ بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ شیئی وہ یہ جو واؤ کی جو چھپی ہوئی آواز ہے، یہ پچھلے والے حمزہ سے مل کے بنی وہ، اور پچھلا جو حمزہ ہے اس کے اوپر 2 زبر ہے، وہ ایک زبر بن گیا جب ہم نے ملایا، ٹھیک ہے۔ شیئا وہم یخلقون، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ اچھا اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ کیسے نادان ہے یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگلا سبق بھی دے دیتی ہوں آپ کو، چھوٹا سا ہے۔ ولا، اب دیکھیں ہم نے ولا لام کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ لام کے آگے اندر دیکھیں الف ہے لمبا سا۔ ولا، کیسے؟ ولا یستطیعون، پڑھ لیجئے۔ یستطیعون، یہ نا کو نہیں کھینچنا، غور کیجئے گا۔ ہم نے یہاں پہ کہاں کھینچا؟ یستطیع، یہ جو تو ہے اس کے آگے حروف لین ہے، یا آ رہا ہے، تو ہم نے تو کو ہلکا سا کھینچا۔ اس کے بعد عین واؤ پیش، اس کو ہلکا سا اس لیے کھینچا کیونکہ اس کے آگے بھی حروف لین ہے، واؤ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو کھینچا۔ یستطیعون، نا کو نہیں کھینچنا، نون زبر نہ، ایسے پڑھنا ہے، نا ایسے نہیں پڑھنا۔ پڑھ لیجئے۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا، پڑھ لیجئے۔ اب یہ دیکھیں نا واؤ جو ہے اس کے اوپر بھی تشدید ہے، تو ہم اس کی بھی 2 مرتبہ آواز بھی بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم غنہ بھی کر رہے ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر رہے ہیں۔ نصرا، یہ جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے منہ میں رکھنا ہے۔ ولا
لام کے اوپر چھوٹی مدہ ہے تو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچا. لہم نصر ولا پڑھ لیجیے. اب دیکھیے میں زیادہ ہولڈ کری ہوں آپ کو تاکہ واضح فرق پتہ چلے کہ نون ساکن کا قاعدہ ادھر آ رہا ہے کیونکہ اس کے آگے فا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نون ساکن جو ہے نا چھپا ہوا, اس کی آواز ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے نون ساکن کی. کیسے ہوتی ہے؟ ویسے ہم نون کہتے ہیں نا, نون زبر کیا ہوتا ہے؟ نہ ہوتا ہے. تو جب ہم اسے چھپائیں گے تو اس کی آواز اندر دب جائے گی, ایسے ہو جائے گی. انفسہم پڑھ لیجیے. ینصرون, یہاں پہ پھر نون ساکن آ رہا ہے ینصرون پر لاسٹ میں. ٹھیک ہے, یہاں بھی نون ساکن آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں اس کے اوپر جزم ہے نون کے اوپر, اس کو نون ساکن کہتے ہیں. اور اس کے آگے صاد جو ہے یہ اخفاء کا حرف ہے. اخفاء کا مطلب ہولڈ کرنا 2 سیکنڈ کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی طرف جا کر اپنی حاجات کے لیے سربسجود نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. مطلب پیغام پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, اور جو ہمارا توحید ہے یہ کہ ایک مسلمان جو ہے اللہ پہ پورا توکل کرتا ہے, پورا بھروسہ کرتا ہے کہ اپنے رب ہی کو خوش کرنا ہے, بس اپنے رب کو خوش کرنا ہے. خوش کرنے کے راستے ہمارے رب نے ہمیں دے دیے, کیونکہ ہمیں خود تو نہیں پتہ. ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا اپنی زندگی میں جو انہوں نے کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا جو یہ پیغام ہے اس میں آہستہ آہستہ میری پیاری طالبات آپ اللہ کے پیغام کو سمجھ جائیں گی, آگے چلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں پیاری طالبات کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کرتے. جس چیز کو منع کرنا ہے اللہ سیدھا سیدھا منع کرتے ہیں. دیکھیں اللہ اگر سیدھا سیدھا منع نہ